السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، یقیناً حج تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس لیے حج کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن یاد رہے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا حکم اسے دیا ہے جو صاحب استطاعت ہو، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج اس شخص پر فرض ہے جو مالی اور جسمانی طور پر فٹ ہو، یعنی جسم بھی صحیح سالم ہو اور اتنا مال ہو کہ اس میں وہ اچھی طریقے سے حج کر سکے۔ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے تو حج اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ہر سال حج کریں گے؟ فسکت حتی قالها ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس آدمی نے 3 مرتبہ یہ کہا، اکل عام یا رسول اللہ، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہم ہر سال حج کریں گے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم، اگر میں نے ہاں کہا ہوتا، لوجبت ولما استطعتم، اگر میں نے ہاں کہا ہوتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور تم لوگ اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر احسان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحم و کرم کا معاملہ امت پر کیا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرونی ما ترکتکم، جو میں نے کہا ہے اس پر اکتفا کرو، زیادہ سوال کرنے سے بچو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم واختلافهم على انبیائهم، یقیناً جو تم سے پہلے تھے وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، یعنی زیادہ سوال کرنا، بال کی کھال نکالنا وغیرہ وغیرہ، بچنا چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ واختلافہم علی انبیائہم، اور ان کے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے برباد ہو گئے۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں کسی چیز کا تمہیں حکم دوں تو حسب مقدور، حسب طاقت اسے کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، جتنی طاقت ہے اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین سے ڈریے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے جتنی طاقت رکھ رہے ہو، جتنی آپ کی بساط ہے، جتنی طاقت ہے، قوت ہے، اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جب میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں تو اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت موجود ہے کہ اگر کوئی آپ عمل کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور پیروی بہت ضروری ہے۔ اور میں بارہا آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ عبادت کر رہے ہیں، اس کے اندر 2 چیزیں کبھی بھی فراموش نہ کریں، اخلاص، اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، یہ ضروری ہے۔ نمبر 1 پر یہ خواہش رکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی عبادت سے راضی ہو جائے، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، پبلسٹی نہ ہو۔ اور دوسری چیز، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اس کے پیش نظر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے
جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہو اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست فقیر محتاج کو کھلاؤ.